بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کیا روزے دار کی دعا سارے دن قبول ہوتی ہے یا خاص افطاری کے وقت؟ ایک علمی تحقیق۔ بندہ کے پاس سوال آیا کہ کیا روزے دار کی دعا عین افطار کے وقت قبول ہوتی ہے یا اس سے پہلے بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے؟ جیسے کہ بعض حضرات افطاری سے 15-20 منٹ ہی دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ان کا یہ فعل کیسا ہے؟ الجواب حامدا ومصلیا ومسلما۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر وإمام عادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماوات فيقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين۔ یہ حدیث شریف اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی یہاں تک کہ افطار کر لے، اور انصاف کرنے والے حاکم کی اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں بادلوں کے اوپر اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور رب عز و جل فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد، کچھ وقت بعد۔ تو یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث جو ہے بہت سی کتب حدیث میں ہے، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے اور مسند بزار میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ تو حتی یفطر کا لفظ ہے یہاں تک کہ افطار کر لے۔ ترمذی شریف کی روایت ایک نسخے میں حین یفطر آ گیا ہے کہ جب افطار کرے، تو اس سے بعد حضرات کو شبہ ہو گیا کہ اس کا وقت جو ہے قبولیت دعا کا صرف جو خاص وقت ہے وہ افطار ہی کے وقت ہے۔ تو تحقیقی بات یہ کہ کتب حدیث میں اکثر کتب حدیث میں حتیٰ کا لفظ ہے، یعنی یہاں تک کہ افطار کر لے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افطاری تک دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی سارے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں روزے دار کی۔ اور ترمذی شریف کے بھی ایک نسخے میں جو ایک تو حین کا لفظ آ گیا، اور بعض نسخوں میں جیسے بشار کا نسخہ ہے اس میں بھی حتیٰ کا لفظ ہے، حین کا نہیں حتیٰ کا لفظ ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلاصۃ الاحکام میں یعنی حتیٰ کا لفظ ذکر فرمایا، حتیٰ کا لفظ، اور فرمایا کہ قولہ حتیٰ بمثنات فوق، یعنی اس کے اعراب بیان فرمایا اور تا کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا۔ اور علامہ الحافظ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الصائم حتی یفطر ہوا بالمثنات فوق، یعنی وہ تا کے اوپر نقطوں کے ساتھ ہے، یعنی حتی حینانی حتی۔ اور آگے فرماتے ہیں کما ضبطہ النووی، جیسے کہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضبط فرمایا ہے خلاصہ میں۔ اور آگے علامہ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ انہوں نے ضبط اس لیے فرمایا انما ضبطه لئلا يصحف فيقال حين بالمثنى تحت مع النون. البدر المنیر صفحہ جلد 5 صفحہ 154. تو علامہ فرماتے ہیں ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام نووی نے جو اس کی تشکیل فرمائی یعنی ضبط فرمایا اور زبر زیر لگائے اور نقطے لگائے، وہ اس لیے لگائے تاکہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے، تو حین اس کو نہ پڑھ لے حتیٰ کی جگہ. تو علامہ ابن الملقن بہت بڑے محدث ہیں. ترغیب و ترہیب میں بھی اکثر روایتیں حتیٰ کے ساتھ ہیں. تو بہرحال معلوم ہو گیا کہ حتیٰ کی روایت زیادہ صحیح ہے، یعنی روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ افطار کر لے. اگر حینہ کی روایت بھی ثابت ہو جائے، صحیح ہو، جیسے کہ ترمذی کے بعض نسخوں میں ہے، تو اس سے بھی یہ معنی نہیں ہوتا کہ بالکل افطار ہی کے وقت کی چند لمحات، بلکہ حینہ کا مصداق بھی اس میں بھی کچھ توسع ہے، اتنا وہ نہیں ہے. تو معلوم ہو گیا کہ جو حتیٰ والی روایتیں جو اکثر کتب حدیث میں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سارے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا سارے دن دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے. بہت عظیم نعمت ہے. اور افطاری کے وقت بھی خاص دعا کا اہتمام کر لیا جائے جی. اور کیونکہ افطاری کے وقت بھی اللہ تعالیٰ گردن آزاد فرماتے ہیں دوزخ سے، جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت میں. لہذا جو لوگ یعنی افطاری سے کچھ پہلے دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے، ان کے فعل درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، درست ہے، کیونکہ پورا دن یہ دعاؤں کا وقت ہے. پھر افطاری کے وقت جو ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، وہ سارے دن قبول ہوتی ہے، لہذا کوئی تردد کی بات نہیں. هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین.